اچھا میں کہہ رہا ہوں حضرت اقبال عصر حاضر کے چیلنجز جو ہیں ان کو تمام کو ویلکم کرتے ہیں. آپ یہ سلائیڈز اب خود پڑھ لیں گے, ہم آگے چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بھی بتا دیں گے ابھی کتنا ٹائم ہے ریمیننگ میرے پاس, سو دیٹ آئی کین سمرائز دا تھنگز. اٹھ کے خورشید کا سامان سفر تازہ کریں, نفس سو خطۂ شام و سحر تازہ کریں. تو جی میں پوچھ رہا تھا ٹائم کتنا ہے اس کے بعد؟ شاہ جی قبلہ 20 منٹس ہے. اوکے. یہ میرے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ حضرت اقبال کی جو بک ہے پروز کے اندر, وہ دی کنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام. یہ جو کتاب ہے یہ بیسیکلی آپ کے خطبات ہیں ڈفرینٹ سٹیز میں, یہاں بھی ہوئے تھے اور ایک آکسفورڈ میں بھی ہوا تھا. ان کو کمپائل کیا گیا 1930 کے اندر, اس کو پبلش کیا گیا اور پھر اس میں کچھ اور چیزیں ایڈ کی گئی. تو یہ بیسیکلی جدید اسلامی علم الکلام کی ایک کڑی ہے. ابتدا میں انگریزی کا لفظ ریکنسٹرکشن یہاں پہ بتایا گیا ہے, لیکن اس میں کمپیریزن کیا گیا ہے کہ ریفارمیشن کی بات نہیں ہے. ریکنسٹرکشن کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے تشکیل کے ساتھ, تشکیل نو کے ساتھ, یہ ورڈ آپ دیکھ رہے ہیں. اور ریفارمیشن کا معنی ہے تجدید نو. تجدید کا مطلب ہوتا ہے پہلے کوئی ڈھانچہ ہے اس میں مکمل تبدیلی آپ نہیں لاتے اور اس میں قابل مرمت چیزیں کر دیتے ہیں. جیسے کوئی مکان لیا تو اس کو رینوویٹ کروا لیا, اور باقی کوئی آپ نے مکان لیا اس کو گرا کے انہی بنیادوں پہ نیا مکان ایک آپ نے تعمیر کر لیا نئے تقاضوں کے مطابق, تو وہ ریکنسٹرکشن ہوتا ہے. لیکن جو آپ نے اس کی رینوویشن کی ہے وہ ریفارمیشن ہوتا ہے. یعنی دو لفظ جو ہے نا ان کا جو ہے وہ کمپیریزن ہے. یہ اگلی سلائیڈ آپ کو مزید واضح کرے گی کہ تجدید بمقابلہ تشکیل نو. تجدید جزوی عمل ہے, تشکیل نو ایک کلی عمل ہے. تو حضرت اقبال اپنی تھیوری کے اندر کہتے ہیں کہ اسلام ایک عالمگیر اور ڈائنامک سچائی ہے جس میں حرکیت ہے, اور استعماری ادوار کے اندر اسلامی تعلیمات سکون اور جمود کا شکار ہوگی. استعماری ادوار کون سا آپ دیکھتے ہیں؟ روس نے رشین سٹیٹس کو آکوپائی کر لیا, یہ آپ کا پورا ایریا عرب دنیا اور یہ سب جو ہے وہ برٹش کالونیز بن گئی, اور فرینچ کالونیز آپ کے تمام جو ہے افریقن کنٹریز اور آگے فار ایسٹ میں انڈونیشیا ملائیشیا تک وہ پہنچ گئے. تو اس ٹائم پیریڈ پہ آپ دیکھیں تو مسلمانوں کے اندر بڑا جمود رہا ہے اور ان کے اوپر ایک اسٹیگنیشن ٹائم رہا ہے جس میں ان کا ایسی کیفیت ہے. اقبال کہتے ہیں کہ اس میں جو جمود آیا ہے اس فکر اور ان چیزوں کو توڑنے کے لیے آپ کو ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ کی ضرورت ہے. بک کا انہوں نے ٹائٹل ہی یہ دیا ہے, اور اسلامی فکر کی تعمیر نو پیش کی جائے تاکہ عصر حاضر کی جو تاریخ اور فکریات ہیں ان سے آپ کو تاریخ ملے یا کسی بھی اور چیز سے ملے. یعنی حضرت اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ریکنسٹرکشن کی طرف آئیں ان تھاٹس کو. اور یہی چیز آپ دیکھتے ہیں کہ جو کالونیکل سسٹم کے اندر ہمیں لارڈ میکالے کا نظام تعلیم ملا ہے, تو جو میں نے چیزیں پہلے آپ کو بیان کی ہیں وہ یہی تھی کہ اس کی وجہ سے وہ ساری چیزیں ہمارے اندر آ چکی ہیں. تو یہ کانٹ کی دلیل اور رد جو ہے نا, میں ایک بات میں نے شیئر کی تھی, ہو سکتا ہے آپ نے وہ سنی ہو, کہ کس طرح یونیورسٹیز کے اندر لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ جو آپ کے پاس سوکریٹک میتھڈ ہے اور میتھڈولوجی اور یہ ساری چیزیں. ڈاکٹر صاحب یہ میں کانسیپٹ یہ سنا تھا آپ لوگوں نے سوکریٹک میتھڈ والا, سن لیا تھا, اور وہ حضرت ابراہیم کا جو کوشچن ریز کرنا وہ سب باتیں ہو چکی ہیں ہماری, وہ بھی ہو چکی ہیں. تو یہ دیکھیں یہ کانٹ کی دلیل اور اس کا اب اس حضرت اقبال کی جو بک ہے نا, کیونکہ اگلی سلائیڈ کے اوپر ان کا سارا میں نے میننگ ہے, تشکیل جدید الہیات اسلامیہ, تجدید فکریات اسلام اور تشکیل جدید الہیات. حضرت اقبال کی کتاب جو ہے نا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام, اردو ترجمے کا یہ نام ہے, 7 خطبات کا مجموعہ ہے. پہلے 6 خطبات انہوں نے دسمبر 1929 اور جنوری 29 کے درمیان مسلم ایسوسی ایشن مدراس کے جو ہے وہ دعوت پہ دیے, جو حیدرآباد دکن علی گڑھ میں پڑے گئے تھے. یہ خطبات سب سے پہلے 1930 میں شائع ہوئے, 1934 میں بار دوم ان میں 7ویں خطبے کا اضافہ کیا گیا, اور ان خطبات کا موضوع اسلامی فلسفے کی جدید سائنس کی روشنی میں نئی تشکیل ہے. ان خطبات کو علامہ کے فلسفے اور فکر میں ایک نمایاں حیثیت حاصل ہے. اب حضرت اقبال کے مشورے سے جو اردو ترجمہ سید نذیر نیازی نے مرحوم نے کیا تھا, وہ ریلیجیس تھاٹ کا اردو ترجمہ الہیات انہوں نے کیا ہے. مختصر یہ ہے کہ یہ سلائیڈ آپ پڑھ لیں گے, یہ ان کے سارے وہ خطبات کے عناوین ہے, یہ سامنے آپ فہرست خطبات دیکھ رہے ہیں کہ جس میں حضرت اقبال نے کیا ہے. میں نے اس کا جو 7th یہ لاسٹ ون آپ دیکھ رہے ہیں, کیا مذہب کا امکان ہے,
اس کے اوپر ایک ایگزامپل لی ہے اور آپ کو یہ اس کے اوپر لانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جرمنی کا ایک بہت بڑا کانٹ ایک گزرا ہے فلاسفر، یہ جو ابھی ہم یونیورسٹیز میں ایتھکس پہ کتابیں پڑھاتے ہیں، پروفیشنل ایتھکس، انجینئرنگ ایتھکس، بزنس ایتھکس، اس میں کانٹ کو بہت بڑا نام دیا جاتا ہے. اور دیکھیں اتنی علمی بددیانتی ہے کہ میں جو آپ کو بتا رہا تھا، گریکس کو ذکر کر کے مسلمانوں کے ٹائم پیریڈ کو کمپلیٹلی سکپ کر دیا جاتا ہے اور فوراً جمپ کرتے ہیں انڈسٹریل ریولیوشن پہ 17th سینچری کے اندر. تو وہ جو کنٹریبیوشن ہے اس کو کمپلیٹلی اگنور کیا جاتا ہے. اب اس کے اندر جرمنی کا جو کانٹ ہے اس نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ کیا مابعد الطبیعیات ممکن ہے، یعنی کہ میٹا فزکس ممکن ہے. اس کو میں سادہ لفظوں میں کہوں نا کہ یہ بحث کر رہا ہے کانٹ کے حواس خمسہ محسوسات ہیں جو آپ کے عقل میں آتے ہیں، حواس خمسہ کے ذریعے آپ ڈرائیو کرتے ہیں نالج، اور وہ چیز آپ کے پاس عقل کے بعد آتی ہے. وہ کہتا ہے جو عقل میں چیز آتی ہے کیا اسی کو ہی مانا جائے یا اس کے علاوہ؟ میٹا فزکس سے مراد یہ ہے جو مابعد الطبیعیات ہے، اس طبیعت کے بعد، ان چیزوں کے بعد جو ہے نا آپ کا بیانڈ دا 5 سینسز جو چیز ہے. اور اس کو جدید جو علوم ہے وہ کہتے ہیں 5 گیٹس آف نالج. اس کے اندر جو چیز آتی ہے یہ اسی کو مانتے ہیں. یہ پھر خود ہی اس سوال کا جواب نفی میں دیتے ہوئے کہتا ہے مابعد الطبیعیات جو فلسفہ ہے نا یہ بے معنی ہے، خود ہی اس کو کہتا ہے. اور اس کی رائے کے مطابق ہم یہ دیکھتے ہیں وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ محسوسات کے دائرہ عمل سے باہر کوئی تجربہ ممکن نہیں ہے. یعنی مابعد الطبیعیات کے مسائل لازمی طور پر محسوسات سے متعلق نہیں ہے، اس لیے ان کا وجود قابل قبول نہیں، یعنی جو عقل میں اور ان چیزوں میں نہیں آئیں گی. اور اب آپ دیکھیں یہ جو دہریت کا دور ہے، آپ نے پرویزی فکر کا بھی مطالعہ کیا ہے، غامدیت کی فکر کا بھی مطالعہ کیا ہے، ان تمام کو اگر دیکھیں تو الٹیمیٹلی وہ کنورج کر رہے ہیں انہی چیزوں کی طرف کہ محسوسات میں نہیں آتی، عقل میں نہیں آتی، یہ چیز قابل فہم نہیں ہے. میں نوجوانوں کے ذہن کی بات کر رہا ہوں، آپ نوجوانوں سے تو پیچھے. غامدی صاحب کا یہ طریقہ واردات ہوتا ہے. اسی طرح پرویز کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی معجزہ اور ان چیزوں کا جو انکار کرتا ہے، وہ بھی بنیادی طور پہ اسی چیز کے اوپر آتا ہے کہ یہ عقل اور ان چیزوں کو اپیل نہیں کرتے. تو یہ کانٹ اصل میں ان کے سب کے جو ہے نا، یہ یاد رکھیں کہ جو لوگ الحاد کی طرف کہتے ہیں کوئی دین نہیں ہے یا دین کا انکار کرتے ہیں، ان کا اپنا بھی دین ہے، وہ انہی کا لٹریچر لیتے ہیں جن کا دین نہیں ہے. تو یہ دین کا نہ ہونا اٹ سیلف ایک فرقہ ہے، ٹھیک ہے، لا دینیت اٹ سیلف ایک فرقہ ہے، الحاد اٹ سیلف ایک فرقہ ہے. انہی لوگوں کی تحریریں لیتے ہیں، انہی کے دلائل لیتے ہیں. آپ کانٹ کی فلسفی پڑھ لیں اور ان لوگوں کے دلائل پڑھ لیں، بالکل آپ کو دے آر ٹو سائڈز آف سیم کوائن، ایک ہی آپ کو سکے کے دو رخ نظر آئیں گے. تو یہ محسوسات سے متعلق کہتے ہیں نہیں ہے، تو اس لیے ان کا وجود قابل عمل نہیں. اب آپ دیکھیں مذہب کے ساتھ اس کی کیا لنک ہے. کانٹ کی اس دلیل، یہ حضرت اقبال اپنے 7ویں خطبہ میں کہہ رہے ہیں، کانٹ کی اس دلیل کی زد میں مذہبی حقائق پر بھی پڑتی ہے، کیونکہ مذہبی حقائق اور باطنی مشاہدات محسوسات کے پابند نہیں ہیں. آپ پہلی چیز پڑھتے ہیں ہدی للمتقین، قرآن کے انٹروڈکشن کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. انسین چیز کے اوپر آپ بلیو کر رہے ہیں جو حواس میں نہیں آتی. ما غاب عنا، امام بیضاوی نے اس کی انوار التنزیل کے اندر تشریح کی ہے کہ جو ہمارے ما غاب عنا کن سے غائب ہے، جو ہمارے حواس خمسہ سے باہر ہے چیز، اس کے اوپر آپ بلیو رکھ رہے ہیں. تو یہ اقبال یہ کہتے ہیں کیونکہ مذہبی حقائق اور باطنی مشاہدات محسوسات کے پابند نہیں ہیں. چنانچہ علامہ اقبال نے اپنے خطبات کے 7ویں خطبہ میں کیا مذہب کا امکان ہے، اب آپ دیکھیں یہ وہی جو کوسچن ہے نا، کیا مابعد الطبیعیات ممکن ہے، کانٹ کا دیکھیں تیسری لائن میں جو کوسچن ہے اسی کو ریفریز کیا ہے، یعنی کہ کیا مابعد الطبیعیات ممکن ہے. یہ کیا کہنا چاہتا ہے کہ کیا مذہب کی ضرورت ہے. تو حضرت اقبال نے اسی کے سنٹینس کو پکڑا ہے، جیسے عربی میں کہتے ہیں نا فہم السؤال نصف الجواب. تو انہوں نے اس کو کوسچن کو سمجھا ہے، سمجھ کے ریفریز کیا ہے، کہا کیا مذہب کا امکان ہے، اور اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل میں آپ نے بات کی ہے اپنے 7ویں خطبہ کے اندر. جو لوگ اب آپ یہ کوئی سنیے اگر گا، یہ میں نے روم میں آنا چاہیں تو ایڈمٹ کر دیجیے. اچھا چلے میں دیکھ لیتا ہوں، لیکن بس اس سے میری جو ہے نا وہ ڈاکٹر صاحب ٹرولی سپیکنگ ساری جو ہے نا وہ کنسنٹریشن لوز ہو جاتی ہے. میں دیکھ لیتا ہوں ذرا 1 منٹ. پارٹیسپینٹس میرے خیال میں سب ایڈمٹ آل. اب یہ جو آپ جی یہ دیکھ رہے ہیں کہ خطبات میں کانٹ کا رد فکر رومی سے کیا ہے، اور محی الدین ابن عربی اور فخر الدین عراقی کے کلام سے حضرت علامہ اقبال نے. میں یہ ویسے پہلے سلائیڈ بڑا تھارولی اور اپنے جذبات کے ساتھ بیان کر چکا ہوں. تو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ حقیقت ایک کل ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں ایک بندہ ہے وہ اس کائنات میں جزو ہے، وہ کہے کہ میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق جو محسوسات میں آئے گا میں اسے مانوں گا، تو یہ تو بڑی ایک سٹوپیڈیٹی کی بیس کے اوپر چیز ہے، اور جو ارریشنل بھی ہے، جو عقلیت کی بنیاد پہ بھی نہیں آتی.
ایک فرد تو ایک جز ہے کائنات کا، اور یہ حقیقت ایک بہت بڑا کل ہے، اس لیے ان تمام تر اہم پہلوؤں کو نظر انداز کرنے سے جزوی حقیقت کی معنویت بھی، یعنی انسانی زندگی کے لیے اس کی اہمیت بھی متاثر ہوتی ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ انسانی زندگی پوری اس سے ڈسٹرب ہوتی ہے۔ حضرت اقبال سمع اور بصر کی تردید یا نفی بھی نہیں کرتے، یعنی حواس خمسہ کے ان ذرائع کی نفی بھی نہیں کرتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فواد یا قلب کی ضرورت پر بھی زور دیتے ہیں۔ Please ٹھیک ہے، share the جیسے وہ screen again. حضرت جی سمع Please و share the بصر کی screen again. تردید یا نفی. شیئر دا screen is already shared, I think so. I think already shared, but if there's a problem I can share it again. جی یہ دیکھیے گا ذرا اس سے پہلے یہ Yes, دیکھیں. now, yes, now Okay, it's no, right. you are able. Okay, you are not viewable. That's good. Okay, کہتے ہیں کہ سمع و بصر کی تردید یا نفی، لیکن اس کے ساتھ وہ دل اور قلب کی جو ہے نا وہ اہمیت پہ بھی زور دیتے ہیں۔ حضرت اقبال کہتے ہیں نا، اچھا ہے کہ دل کے پاس رہے پاس ماں عقل، ٹھیک ہے، عقل کو بھی وہ ساتھ لیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کبھی کبھی سے تنہا بھی چھوڑ دے، جو شعوری کیفیت ہے دل اور ان چیزوں کی طرف، بلکہ علم را برتن زنے مارے بود، علم را بر دل زنے یارے بود، کہ علم جب تن پہ آتا ہے تو مار سانپ بنتا ہے، کمرشلائزیشن کی طرف وہ جاتے ہیں۔ دین دے ٹاک، ہم تو سینٹینسز سنتے ہیں نا، ہاؤ یو کین سیل یور ڈگری، اس قسم کے ٹاپک ہوتے ہیں، آپ اپنی ڈگری کو بیچ کیسے سکتے ہیں، پیسہ کیسے کما سکتے ہیں، نہیں، علم را بر دل زنے یارے بود، علم کو دل کے اوپر رکھا جائے تو پھر وہ یار بنتا ہے۔ اقبال کی فکر کا تو ماخذ یہ ہے، حضرت رومی والا۔ اسی لیے پھر آگے حضرت اقبال اپنے شعور کی بلند سطح اور اس پر بدلے ہوئے ادراک پر دو مثالیں دیتے ہیں۔ کہتے ہیں محی الدین ابن عربی کا قول ہے، اللہ تعالی حقیقت محسوس ہے اور کائنات انتزاع عقلی ہے، عقل کے ذریعے آپ کائنات اور ان چیزوں کا ادراک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو محسوس کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا قول بھی ملا لینا، جو آپ اصول شاشی میں پڑھتے ہیں اکثر اصولوں میں، کہ اللہ تعالیٰ اگر انبیاء کو نازل نہ بھی کرتا تو عقل انسانی پہ اتنا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ادراک کرے، کیونکہ وہ محسوس ہوتی ہے ہستی۔ شعور کے اس مقام پر محسوس اور معقول کے معنی بدل جاتے ہیں۔ اب دیکھیں یار، یہاں پہ آپ نے منطق میں کچھ بنیادی چیزیں پڑھی ہیں، وہی فلسفی کے اندر آگے چیزیں کنورٹ کی جاتی ہے، منطق اور فلسفی میں، کہ ایک چیز ایک بندے کے نظریے قریب نظری ہوتی ہے اور ایک کے نزدیک بدیہی ہوتی ہے۔ جس کے لیے نظری ہوتی ہے اسے محنت کر کے بدیہی کے درجے پہ آنا پڑتا ہے، لیکن جب اصول حدیث کی بات جو ہے وہ ثاقب شریف صاحب کر رہے تھے اور ڈاکٹر نعیم جیسا ایکسپرٹ اصولی ہو حدیث کا، تو وہ چیز ان کی سن کے ان کے لیے تو بالکل وہ بدیہی ہے، لیکن میرے اور آپ جیسے طالب علموں کے لیے وہ نظری تھی۔ اس لیے جب ڈیولپ ہوتا ہے بندہ، مقامات اوپر آتے ہیں، تو شعور کے اس مقام پہ محسوس اور معقول کے معنی بدل جاتے ہیں۔ عراقی نے کہا ہے، زمان و مکان کی حقیقت کثیف اور لطیف جسم اور غیر مادی ہستیوں اور اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے۔ جو یہ فخر الدین عراقی کی بات کر رہے ہیں، اتنے دو بہت بڑے نام حضرت اقبال نے دیے ہیں جو دنیا تصوف کے اندر بہت بڑے یعنی کہ پریکٹیشنرز میں سے ہیں، یعنی کہ یہ وہ نہیں ہے کہ جنہوں نے صرف فصوص الحکم لکھی ہے محی الدین ابن عربی نے یا فخر الدین عراقی نے لٹریچر ہی دی ہے، بلکہ یہ محسوسات کی دنیا کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس نقطے کی اہمیت کے پیش نظر مثالیں سنیے۔ متقدمین حواس خمسہ، یعنی یہ پانچ جو آپ کے یہ لامسہ، ذائقہ، شامہ، سامعہ، باصرہ، سینگ، لکنگ اور لسننگ، ٹیسٹنگ، آل دا تھنگز، ٹچنگ، وہ ان کو محسوس کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں پانچ حواس باطنی بھی ایسے مشترک خیال، وہم، آپ چیزوں، لیکن قوت متصرفہ کی دو قسمیں متخیلہ اور متفرقہ کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ یہ تو شعور کی وہی سطح ہے جس کی بات کانٹ کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ رومی ان کے علاوہ ایک اور طرف بھی جاتا ہے اور وہ حصے نہاں کا ذکر کرتے ہیں۔ اب رومی نے کیا ذکر کیا، حضرت اقبال کیسے کاؤنٹر کر رہے ہیں؟ پنج حصے ہست جزئی پنج حص، ان پانچ حواس خمسہ کے علاوہ پانچ اور بھی حصے ہیں، آن چو زر سرخ این حصہ چو مس، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ آئینہ دل چون شود صافی و پاک، دل کا آئینہ جب صاف اور پاک ہو جاتا ہے، نقش ہا بیند بروں عذاب و خاک، تو اس پانی اور مٹی کا جو انسان ہے نا، اس کے بار وہ بہت سارے نقش بھی دیکھتا ہے، یعنی دل جب پاک ہوتا ہے نا، ایک نئی حص جو ہے وہ اٹھنا شروع ہو جاتی ہے، وہ پھر نقش یعنی کہ اس آب و خاک سے باہر نکل کے بھی انسان دیکھتا ہے۔ پس محلے وہی گردد گوش جاں، وہی چی بود گفتن
از حصے نہاں، کہتے ہیں کہ جب محلے وہی گوشے جان بن جاتا ہے، یعنی جان کا جو کان ہے وہ وہی بن جاتا ہے، تو پھر وہی کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک حصے نہاں ہوتی ہے۔ مولانا روم اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جب ایک فرد کے حواس خمسہ کے علاوہ وحی کا فیضان اس پہ عام ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ ایک حصے نہاں اس کے سامنے آ جاتی ہے، یعنی ان حواس خمسہ کے علاوہ ایک اور حصے نہاں کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو اب کانٹ کی جو تھیوری تھی جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ حواس خمسہ کے اندر جو آئے گا اس کو آپ سمجھیں گے، اور وہ ان ادر ورڈز کیا کر رہا تھا؟ آپ کے مذہب اور ان تمام فکریات کے اوپر اٹیک کر رہا تھا۔ تو حضرت اقبال نے اس کا کاؤنٹر کرتے ہوئے اپنے 7ویں خطبہ کے اندر ان تشریحات سے اس کی وہ بنیادیں ہلا کے رکھ دی ہیں کہ یہ حواس خمسہ ہی سب کچھ نہیں ہے، تم تو جز ہو کائنات میں، کائنات کا کل جو ہے اس کے اندر اور بھی حقیقتیں موجود ہیں۔ اور تو صحیح محی الدین ابن عربی اور فخر الدین عراقی اور جلال الدین رومی کی بات سنو، وہ کیا کہتے ہیں کہ جب دل پاک صاف ہو جاتا ہے تو پھر اس میں جو روشنی پیدا ہوتی ہے وہ وحی کے فیضان کے ساتھ حصے نہاں کے طور پہ ایسی حصہ سامنے آتی ہے کہ جو ان کی ایکوریسی میں بھی اضافہ کر دیتی ہے۔ پھر عمر ابن خطاب مسجد نبوی میں ہوتے ہیں مدینہ میں، اور ہزاروں میل دور نیاون میں جا کے معاملات کرتے ہیں، اور اقبال کہتے ہیں ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب کار آفرین کار کشاؤ کار ساز۔ یہ بس تھوڑا سا دیکھ لیں حضرت اقبال کیا کہتے ہیں، راز معنی مرشد رومی کشود، مرشد رومی کشود، راز معنی مرشد رومی کشود، فکر من بر آستانش در سجود، کہ جو مانوی راز ہے نا چیزوں کے، یعنی کہ یہ حصے نہاں کی بات جو مولانا روم نے کی ہے، وہ میرے اوپر رومی نے جو ہے کھولے ہیں، میری فکر مولانا رومی کے آستان پہ سجود کے اندر موجود ہے۔ ایک اور جگہ اقبال کہتے ہیں نا، اسرار الرموز کا شعر یاد آ گیا کہ کیمیا پیدا کن نز مشتے گلے، وہ سازن بر آستان کاملے، کہ اس اپنی مٹھی بر مٹی جو ہے نا آب و گل، اس کو کیمیا بنا۔ یہ کیسے بنے گا؟ کسی کامل کے آستان کے اوپر تمہیں جو ہے وہ یہ جیسے حضرت اقبال نے مرید ہندی بن کے مرشد رومی کے عنوان کے ساتھ نظمیں لکھی ہیں، تب جا کے معنی کھلے ہیں۔ اور بڑی خوشی ہوئی، یہ لاسٹ 2018 میں گیا استنبول مرمرہ یونیورسٹی میں اپنی پریزنٹیشن کے لیے، تو قونیا حاضری ہوئی، تو وہاں کی یہ میں پکچر مولانا روم کے قدموں کی طرف جہاں پہ ہے نا قونیا میں، انہوں نے 2 بندوں کی خیالاتی جو ہے وہ قبریں بنائی ہوئی ہیں، ایک محمد اقبال اور ایک ان کا جو ہے نا وہ شاعر نیفل ہے۔ کہتے ہیں یہ 2 لوگ ہیں جنہوں نے اس قریب کے دور میں مولانا رومی کی فکر کو سمجھا ہے اور پوری دنیا میں پہنچایا ہے۔ اور یہی آپ چیز اگر دیکھیں تو حضرت اقبال کی یہ جو آپ کو بتائی ہے نا تھاٹ، یہ ریکنسٹرکشن، یہ بک جو آپ کو بتائی ہے، یہ حضرت اقبال کی بک جو ہے آپ کو بڑا واضح طور پہ پتہ چلے گا کہ یہ صرف ایک ہی اردو ترجمہ نہیں کیا گیا، بلکہ ڈاکٹر وحید اشرف نے تجدید فکریات اسلام کے نام سے بھی کیا ہے، ڈاکٹر محمد سمیع الحق نے نئی دہلی میں تفکیر دینی بر تجدید نظر کے ساتھ کیا ہے، اور شہزاد احمد نے لاہور میں اسلامی فکر کی نئی تشکیل کے نام سے کیا ہے، پروفیسر شریف کنجاہی نے مذہبی افکار کی تعمیر نو کے نام سے کیا ہے، اردو کے علاوہ پنجابی میں پروفیسر شریف کنجاہی نے اس کو پنجابی میں بھی کیا، عربی میں تجدید الفکر دینی فی الاسلام از عباس محمود جو ہے یہ بھی آپ کو مل جائے گی، فارسی میں احیاء فکر دینی جو ہے وہ احمد آرام نے کیا، فرانسیسی کے اندر بھی اس کو ترجمہ کیا گیا اور جرمن لینگویج میں بھی ترجمہ کیا گیا۔ تو اس لیے یہ جو پروز ہے نا یہ بڑا ایک ماسٹر پیس ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے، اڈو میں بھی ٹرانسلیشن موجود ہے، انگلش میں بھی موجود ہے، اور بڑا مزہ ہے کہ اس کے اندر۔ 5 minutes left, please conclude, please. ڈاکٹر صاحب ٹھیک 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 انشاءاللہ۔ تو یہ چیزیں آپ خود پڑھیں گے، یہ میں سلائیڈ کو سکپ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے اس کے اندر بھی بال جبریل میں یہ الحاد کے اوپر، اب ڈائریکٹ الحاد کے اوپر اقبال نے پوئٹری میں کیا کہا ہے، کہتے ہیں جواب شکوہ میں رد الحاد کرتے ہوئے، ہاتھ ہے بے زور ہیں الحاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں، بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں، تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں، بادہ یا شام نے بادہ نے یا خمبی نے، حرم کعبہ نے یا بت بھی نے تم بھی نے۔ تو اب اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الحاد سے بھرپور جو دل ہیں، اب وہ مقصد تو مفہوم تو آپ کو پتہ چل گیا، وہ ان حواس کے اندر جو رہتے ہوئے چیزوں کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ آپ کو پتہ چل گیا۔ تو اقبال کو جواب شکوہ کے اندر اللہ کی طرف سے یہی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ الحاد کے جو خوگر ہو جاتے ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے۔
اور اب آگے ہم دیکھتے ہیں تو وطنیت کی صورت میں بھی الحاد ہمیں حضرت اقبال کے کلام میں نظر آتا ہے کہ جب آپ دیکھیں حضرت اقبال جو ہے نا قومیت کے تصور میں جو ہے نا وہ مذہب کے ساتھ اس کو لنک کرتے تھے، اور کہتے ہیں جب وہ مذہب کے ساتھ تصور آئے گا تو حواس خمسہ کے علاوہ اور سورسز آف نالج بھی لے گا، اور اس کے بعد جو بنیاد بنے گی پھر اسرار و رموز میں حضرت اقبال نے کہا ہے دل بمحبوب حجازی بستہ زین جہت با یک کو دیگر پیوستہ، ہمارے دل محبوب حجازی سے جڑے ہوئے ہیں، اس نے ہی اٹھا کے فارس سے سلیمان کو، حبش سے بلال کو، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ روم سے صاحب کو، مکہ سے ابوبکر عمر کو، مدینہ سے سعد بن عبادہ کو ایک رنگ چڑھا دیا بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی، وہ میر نے کہا ہم ہوئے تم ہوئے میر ہوئے سبھی انہی کی زلف کے اسیر ہوئے۔ تو وطنیت اور نسب جو ہے اصلیت، آپ اس پہ بڑے عمدہ ٹاپک حضرت اقبال نے جہاں پہ کعبۃ اللہ کو مرکز قرار دیا ہے نا اسرار خودی کے اندر اور رموز بے خودی میں، وہاں پہ پڑھیں، ان دونوں کو بڑا اچھی طرح انویسٹیگیٹ کیا ہے، اور کہا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیران ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے۔ تو یہ وطنی حضرت اقبال جو ہے نا الحاد کی یہ ایک صورت قرار دیتے ہیں وطنیت اور عصبیت کے اندر، اس لیے حضرت اقبال نے بڑے بڑے لوگوں کو چیلنج کر کے کہا تھا کہ اجم ہنوز نہ داند رموز دی ورنہ زدیو بند حسین آمدی چی بولا جبیست سرود برسر ممبر کے ملت از وطن است چے بے خبر ز مقام محمد عربیست بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہما اوست گرب او نہ رسیدی تمام بولا حبیست۔ تو گویا کہ رسالت معاد کی ہستی کے ساتھ منسلک ہونے کو اور اسی رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے کو، یعنی کہ انتازہ خداؤں میں بھی آگا نا تو مصطفی نظارہ درینہ زمانے کو دکھا دے اس بت کو، یعنی کہ خاک میں ملا دے آگے چل کے تو مصطفی ہے مصطفی ہے مصطفی۔ تو اس رنگ کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ الحاد کی صورتیں آگے نکلیں، اور جب وطنیت اور نسب کی بنیاد پہ اسٹیٹس کی بنیاد پڑی، بنا پڑی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ انگریزوں کے اندر پروٹیسٹنٹ اور اسی طرح یورپ کے اندر جو ہے وہ مارٹن لوتھر نے آ کے ایک نئی سیکولرزم اسٹیٹ کی بنیاد رکھی جو الحاد کی ایک بہت بڑی قسم ہے، اور یہ حضرت اقبال کے کلام میں جا بجا اس چیز کی تردید کی گئی ہے۔ عصر حاضر کا جو تعلیمی ماڈل ہے اس کو بھی حضرت اقبال الحاد کی ایک قسم کہتے ہیں، جیسے یہ آپ پڑھیے گا، یہ میں نے ڈسکرپشن دی ہے لیکن شعر آپ دیکھیں، خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر لبے خندان سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ، ہم سمجھتے تھے لائے گی فراغت تعلیم کیا خبر تھی چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ تو یہ عصر حاضر کا جو ماڈل میں نے سارا ایک بیک گراؤنڈ آپ کو دیا، اس کو اس کے ساتھ لنک کر لیں کہ جو اس کی پروڈکٹ ہمارے پاس معاشرے میں آ رہی ہے وہ کیسے الحاد کی طرف ہمیں لے کر چل رہی ہے، بڑے تلخ اس کے نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ عصر حاضر کا جو تعلیمی ماڈل اور الحاد ہے اس پہ ضرب کلیم دین اور تعلیم کے نام سے حضرت اقبال نے کہا ہے مجھ کو معلوم ہے پیران حرم کے انداز وہ نا اخلاص تو دعوی نظر لاف و گزاف، اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین مروت کے خلاف۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کانٹ کی تھیوری کو لنک کریں، یہ تھیوری آپ کے پاس ہوگی، کوئی بھی ملحد بولے گا آپ اس کو پکڑ لیں گے۔ اس کی تقدیر میں معقومی اور مظلومی ہے قوم جو کر نہ سکی اپنی خودی سے انصاف، فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف، یعنی انفرادی جو کوتاہیاں ہیں ان پہ تو چشم پوشی ہو جاتی ہے۔ یہ اس وقت کی فکر ہے حضرت اقبال کی جو ضرب کلیم 1936 میں ان کی وفات سے 2 سال قبل شائع ہوئی تھی۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یہ بتان عصر حاضر بنے ہیں مدرسے میں نہ ادائے کافرانہ نہ تراش عارضانہ، یہ یعنی کچھ چیزیں جو ہے نا حضرت اقبال کا جو بنیاد جو ہے نا، اب آپ دیکھیں آپ تمام اکیڈمیشین ہیں تعلیم سے ریلیٹڈ ہے، تھوڑا سا ٹائم ہمیں آپ کل عطا فرما دیں، دل نہیں چاہ رہا کہ یہ لیکچر ختم ہو، اور تھوڑا سا 10 منٹ کل دے دیں تاکہ اس پہ یہ سلائیڈز آج بچے پڑھ لیں گے، سارے حضرات طلباء پڑھ لیں گے، پڑھ لیں گے، کل مزید آپ اس پہ کوئی تھوڑے سے کنکلوژن جو ریمارکس اپنے عطا فرما دیجئے گا۔ چلیں یہ حضرت اقبال کا آخری سن لیں، کل کا تو میں بعد میں بتاؤں گا ایک اسکیجول، اور آپ کو یہ آخری آپ سن لیں، باقی ماشاءاللہ آپ جو ہے نا سلائیڈ سامنے ہوگی، بڑا اچھا پڑھائیں گے ڈاکٹر صاحب۔ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر، خودی ہو علم سے محکم تو غیرت جبرائیل، خودی ہو عشق سے محکم تو سور اسرافیل۔ بس یہی میرے خیال میں فکر اقبال بھی ہے الحاد اور ان چیزوں سے، اور جو تبدیلی ہوگی یہ تعلیم پہ آخر میں فوکس اس لیے کیا ہے، وہ ایجوکیشنل سسٹم اور اس کی ریفارمز اور ہمارے ان بچوں کو وہ چیز دینے کے ساتھ ہوگی، پھر
وہ جب ڈیولپ ہوں گے، جب استاذ میر حسن کی تربیت ہو، شیخ نور محمد کی نگاہ میں پروردگی ہو، تو پھر دیار غیر میں جا کے بھی اقبال الحاد کو للکار کے کہتا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. تھینک یو ویری مچ. وما توفیقی الا باللہ. جزاک اللہ.